سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ آئین کے خلاف۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آئینی و قانونی ماہرین نے سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کے طریقہ کار کو آئین پاکستان کی روح کے مخالف قرار دیتے ہوئے اس میں کئی قباحتوں کی نشاندہی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آئندہ سال مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے منگل کے اجلاس میں سینٹ انتخابات فروری میں کروانے کا فیصلہ بھی کیا۔ یاد رہے کہ سینٹ کے آدھے اراکین 11 مارچ 2021 کو سبکدوش ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں۔ تاہم قانونی ماہرین نے سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کے طریقہ کار کو آئین پاکستان کی روح کے مخالف قرار دیتے ہوئے اس میں کئی قباحتوں کی نشاندہی کی۔ آئینی ماہر اور سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں حکومت کو یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں کون بتا رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد نے بھی اس طرح کی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کے آئینی ماہرین نے غلط راستہ دکھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا خفیہ رائے شماری کی بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات کروانے کا اب وقت نہیں رہا۔ یاد رہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 226 کے مطابق آئین کے تحت ہونے والے تمام انتخابات ماں سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے منعقد ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں انتخابات کروانے سے متعلق رائج قانون الیکشنز ایکٹ 2017 کی شق 6 میں پارلیمان کے ایوان بالا کے چناؤ کے لیے خفیہ رائے شماری یعنی سیکرٹ بیلٹ کا ذکر ہے۔ حق نمائندگی۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ 1973 کا آئین بنانے والوں نے چھوٹے صوبوں اور چھوٹی جماعتوں کو ایوان بالا میں نمائندگی دینے کے لیے سینٹ کے انتخابات کا مخصوص طریقہ متعارف کروایا تھا۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوسرے کسی طریقے سے چھوٹی جماعتوں اور صوبوں کی سینٹ میں نمائندگی نہیں مل سکتی۔ اسی مخصوص طریقے کی وجہ سے محض 3-4 صوبائی اراکین والی جماعت بھی سینٹ میں پہنچ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ وفاقی کابینہ نے ہارس ٹریڈنگ کے حوصلہ شکنی کو شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ انتخابات کروانے کی وجہ قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا کہ سینٹ انتخابات میں وفاداریوں کی خرید و فروخت کے الزامات ہمیشہ لگتے رہے اور اسی لیے حکومت آئندہ سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے سے کروانے کی خواہش رکھتی ہے۔ میاں رضا ربانی نے بتایا کہ اس حوالے سے کہا کہ سینٹ انتخابات میں شفافیت کا سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اسے بہانہ بنا کر چھوٹے صوبوں اور جماعتوں کی نمائندگی کے حق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی ترمیم۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت کسی عوامی اہمیت کے مسئلے پر رائے حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میاں رضا ربانی نے کہا کہ صدارتی ریفرنس کی صورت میں اعلیٰ عدلیہ جو بھی فیصلہ دے رائے شماری کا طریقہ کار بدلنے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا ہوگی، جو پارلیمنٹ کے علاوہ کسی دوسری جگہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا عدالت کی رائے یا فیصلے کے نتیجے میں آئین میں ترمیم نہیں ہوتی، بلکہ ہر صورت میں آئین میں تبدیلی پارلیمان نے ہی کرنا ہوتی ہے۔ دوسری جانب کنور دلشاد کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ سپریم کورٹ صرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ اگر عدالت کہہ بھی دے کہ ترمیم کی جائے اور حزب اختلاف کی جماعتیں راضی نہ ہوں تو ترمیم ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب ایوان میں حکومتی اور اپوزیشن بینچز کے درمیان تعلق نسبتاً بہتر تھا۔ اس وقت تو ایسی کوئی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کروانا بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ سیاسی مسئلہ۔ سندھ کے وزیر اطلاعات مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ووٹنگ کا طریقہ کار ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے سپریم کورٹ کے پاس لے جانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میاں رضا ربانی کی بھی رائے تھی کہ یہ ایک سیاسی اور پارلیمانی مسئلہ ہے اور ایسے مسائل مناسب فورمز پر ہی بزیر بحث آنے چاہیے۔ بقول رضا ربانی، آج یہ سوال لے کر آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو کل عدالت ایسی دوسری چیزوں پر از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ یہ تو اپنی داڑھی خود دوسروں کے ہاتھ میں دینے کے مترادف ہے۔ فروری میں سینٹ انتخابات۔ فروری میں سینٹ انتخابات کروانے سے متعلق وفاقی کابینہ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کنور دلشاد نے کہا کہ کابینہ کو یہ فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کے انتخابات تو بہرحال فروری میں ہی ہوں گے اور اس کا فیصلہ اور اس پر عمل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، نہ کہ وفاقی حکومت نے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ نئے اراکین کا انتخاب فروری میں ہی ہونا بنتا ہے تاکہ 11 مارچ کو جب آدھے سینیٹر سبکدوش ہو جائیں تو ان کے متبادل موجود ہوں اور حلف اٹھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے عمل میں کم از کم 1 مہینہ درکار ہوتا ہے، جس کا ذکر متعلقہ قوانین میں بھی موجود ہے۔ مرتضیٰ وہاب کا بھی کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ اور اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے۔ نہیں معلوم کہ وفاقی حکومت یعنی کابینہ ایسا فیصلہ کیوں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ حزب اختلاف کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سینٹ الیکشنز میں ووٹنگ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے فیصلے
को हुकूमत की बुखलाहट करार दिया है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को खतरा है कि सेनेट इंतखाबात में उसके अपने अरकान भी फिसल सकते हैं। उन्होंने कहा कि PDM की एहतजाजी तहरीक के बायस हुकूमत मुखालिफ एहसासात और जज्बात में इजाफा हुआ है और हुकूमती जमातें भी इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने बताया कि इन हरकतों से साबित होता है कि हुकूमत PDM से कितना ज्यादा डर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तो इतना वक्त भी नहीं कि इस सिलसिले में आईनी तरामीम की जा सके। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP मैंगल के सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी ने कहा कि हुकूमत इन हथकंडों के जरिए सिर्फ अपने वक्त में इजाफा करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को सिर्फ आम इंतखाबात करवाने की बात करनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम की इनसे जान छूट सके। दूसरी जानिब पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद उस्मान खान काकड़ का कहना था कि PDM ने अपनी हिकमत अमली बनानी है और उनका वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ हुकूमत का खात्मा है। उन्होंने कहा कि विफाकी काबीना के इन फैसलों ने कन्फर्म कर दिया है कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि इससे पहले ही विफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी।